2006 میں ایک گانا, نہیں 2006 میں نہیں, 2004 میں ایک گانا تھا ککلی, اس کا شوٹنگ ہو رہی تھی, جواد بشیر کے ساتھ شوٹنگ کر رہے تھے. تو ڈاکٹر عابد جو تھے میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. مجھے ایک فون آتا ہے, اس زمانے میں نا کوئی واٹس ایپ سب کچھ نہیں تھا, فیس بک نہیں تھی یار, یہ یوٹیوب نہیں تھا, تو فون ہوتا تھا اور ٹیکسٹ میسیجز ہوتے تھے. تو کال آ رہا تھا تو کال پہ کوئی نمبر نہیں تھا, تو ایسا بہت کم ہوتا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کس کا کال ہے, اس پہ آ رہا تھا 9 نمبر. تو میں نے پہلے تو میں نے نہیں اٹھایا, دوبارہ پھر آیا, میں نے اٹھایا تو ادھر کسی مطلب اچھے پریزنٹیبل سی آواز, اچھی سی آواز, انہوں نے کہا کہ جی میں اس طرح بول رہا ہوں, کافی بڑے آفیسر تھے وہ, میں GST سے بول رہا ہوں, تو آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک, کدھر ہیں آج, آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو ادھر آیا ہوں شوٹنگ کرنے. انہوں نے کہا اچھا تو جو ہے وہ میں بعد میں پھر آپ سے بات کر لوں گا. میں نے کہا نہیں آپ کیجئے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ 2 نمبر ہیں, اور یہ 2 نمبر, اس بندے کا نام ہے نواب, اور یہ جیز کے نمبر تھے وہ دونوں, اور 9 کے نمبر تھے, یہ بھی مجھے یاد ہے, وہ لکھے بھی ہوئے ہیں ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں, تو پرانی ڈائریز میری جو پڑھی ہوئی ہیں. تو وہ یہ 2 نمبرز ہیں, یہ نواب ادھر ہیں, آپ جو کام ہونا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. اچھا نہیں, یہ آخر میں کہا انہوں نے. پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہم چاہتے ہیں کہ آپ نا ملک کے لیے کچھ کریں, بڑے بڑے کام آپ کر سکتے ہیں. اس زمانے میں پولیو کا بھی ایمبیسڈر تھا, یونیسیف اور منسٹری آف ہیلتھ نے مجھے پولیو کا ایمبیسڈر بنایا ہوا تھا, اور میں پورے پاکستان میں جا رہا تھا. لوگ صرف سیریمونیلی بنتے ہیں, میں ہر جگہ پہنچتا تھا. میں باقاعدہ, چاہے وہ گھوٹکی ہے, چاہے وہ قلعہ عبداللہ ہے, میں وہاں جاتا تھا, اور ٹریولنگ کر کے شوز بھی کرنے ہوتے تھے, نیندیں بھی پوری نہیں ہوتی تھی, لیکن میں جاتا تھا. تو انہوں نے کہا بڑے بڑے کام آپ کر سکتے ہیں, تو آپ اسپتال بنا سکتے ہیں بڑا, بلکہ یونیورسٹی کھڑی کر سکتے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ دیتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ایک وہ ویٹ بنے اس ملک میں. تو میں نے کہا جی میں آپ کو بتاؤں, میں اس کام میں انٹرسٹڈ ہوں, میں میوزک کر رہا ہوں اور یہ سارا کچھ. بہرحال میں گھر آیا واپس. میرے والد صاحب پروفیسر تھے پولیٹیکل سائنس کے, میرے بہنوئی ہیں, ایک ہی بہن ہے, تو وہ عاطف نسیم خان ان کا نام ہے. ان دونوں سے میں نے بات کی, میرے سے بڑے ہیں, تو میں نے کہا کہ اس طرح ہوا ہے. تو دونوں نے مجھے کہا کہ یار یہ کام جو ہے ایسا ہی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ تھا کہ اس میں آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ انڈیپینڈنٹلی تو کچھ نہیں کر سکیں گے, اپنا تو نظریہ کوئی نہیں ہوتا, پھر جو وہ کہیں گے وہی آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ اس وقت سے میں بتا رہا ہوں. پھر ابھی جب پارٹی ہم نے بنائی تو میرے پاس آئے لوگ, اور انہوں نے آگے کہا کہ آپ ہم سے کوئی سپورٹ چاہتے ہیں تو بتائیں, کیونکہ آپ محب الوطن آدمی ہیں, اور مجھے ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, وہ نیتاً بالکل ٹھیک آتے ہیں. انہوں نے کہا آپ محب الوطن آدمی ہیں, ہمارے پاس آپ کی ساری انفارمیشن ہے, آپ پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا سکتا, آپ کے پاس کوئی اتنے پیسے بھی نہیں ہیں جتنے لوگوں نے کما لیے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے, اور نہ ہی کوئی آپ جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. تو ہمارے پاس فائلیں ہیں, سب کی فائلیں ہوتی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ چاہیے تو آپ بتائیں. اور میں نے کہا جی میں تو سپورٹ نہیں چاہتا بالکل بھی, میں اپنی سیاست خود ہی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ہاں میں آپ کو پیار بڑا کرتا ہوں, آپ کی عزت کرتا ہوں, سلیوٹ بھی کرتا ہوں, آپ لوگ بڑے زبردست لوگ ہیں, لیکن میں پرنسپلی سمجھتا ہوں کہ آپ کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے. وہ بڑے ہنسے بھی, چائے بھی پی, مزہ بھی آیا. آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جواد بھائی آپ, ہمیں پتہ ہے آپ سوشلسٹ مائنڈ سیٹ ہے, پتہ ہے لیفٹسٹ ہیں, اور لیکن ہمیں پتہ ہے کہ محب الوطن ہے, اور آپ کوئی ایسے ہی کام نہیں کرے کہ اس ملک میں پتہ نہیں خانہ جنگی ہو جائے یا کوئی خونی انقلاب آ جائے. آپ ایک طریقے سے ڈیموکریٹکلی کر رہے ہیں, لیکن آپ کے کچھ دوست ہیں وہ بڑے غلط لوگ ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس صرف ڈنڈا ہے. یہ انہوں نے کہا. ایکچولی یہ بات پتہ کب کی ہے, جب جنرل باجوہ جنرل فیض کا زمانہ تھا. ہاں یہ 2019 کا میرے خیال میں, یا 2018-19 کا مطلب واقعہ ہے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ جی یہ تو آپ کا مسئلہ ہے, میں تو کس کو آپ نے ڈنڈا دکھانا ہے نہ دکھانا. تو بہرحال یہ ہوا, لیکن آپ نے بالکل انکار کر دی, اور آج کے انٹرویو کے بعد تو ان کا اگر کوئی دل تھا بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یار میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب روس کا انقلاب ہوا نا جی, تو بولشوک پارٹی جو تھی نا, بولشوک پارٹی کا کوئی تعلق نہیں تھا روس کی آرمی کے ساتھ. لیکن جب انقلاب ہوا نا تو اس وقت
وہ جب نکلے انسرکشن کرنے تو فوج ان کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی. اس طرح کا کوئی سینیریو تو کسی بھی ریڈیکل موومنٹ کے لیے آخرکار ضروری ہی ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کے ساتھ آگے کھڑے نہ ہوں اور آپ انقلاب کر جائیں یا بہت بڑی تحریک بنا جائیں. اس وقت تو آپ کو یہ دیکھو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں ہر انقلاب دنیا کا کوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قدرتی طور پہ کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، وہ جیت رہی ہے، اور تو فوج جو ہے وہ برابر میں آگے کھڑی ہو جائے، تو اس کا میں نہیں ذمہ وار. نہیں، وہ اگر وہ کھڑی ہو جائے اور وہ کہے جی کہ آپ نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے. عمران خان نے کیوں نہیں کیا؟ عمران خان کیوں ان کی باتیں مانتا رہا؟ بھئی عمران خان اتنی باتیں کرتا ہے. یہ جب وہ کہتے تھے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے کرو، جنرل عاصم منیر کو کیوں نکالا آپ نے کیوں اس بات پہ نکال دیا کہ جی میری بیگم کے بارے میں بات کریں؟ آپ پتہ تو کریں کہ ابھی بیگم جو ہے پنجاب کی کرپشن کے اندر ان کا پیسہ جو بھی ادھر کمایا جا رہا ہے اس کے کوئی تانے بانے آپ کے گھر میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ کوئی بھی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ خود ہی کر رہے ہیں، آپ سے تو پوچھ بھی نہیں رہے. تو آپ اس پہ چھوڑ دیتے نا، آپ کہتے جی میں نے نہیں کرنا، اور آپ اس وقت یہ بات کرتے کہ جی میں اس ملک میں انڈیپینڈنٹ سیاست کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے تو نہیں کی. تو دیکھیں، اگر فرض کریں کوئی آپ کو ڈکٹیشن نہیں دیتا اور آپ آخرکار آپ کے ادارے جو ہیں وہ ایک ایسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہ تو ان پہ کرپشن کا الزام ہے، نہ انہوں نے پیسے بنائے ہیں، عام لوگ ہیں، مڈل کلاس کے، عام گھروں میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، اور یہ دل سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارے پاس آئے تھے وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ آپ محب الوطن آدمی ہیں، صاف آدمی ہیں. بات کا آغاز تو یہیں سے ہوتا ہے. نہیں، لیکن محب الوطن ہیں آپ، یہ بات کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. فاروق، عمران خان کو بھی یہی کہا گیا تھا. میں مان لیتا ہوں، لیکن کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان جو ہے اس نے جمائمہ سے پیسے لے کے بنی گالا کا پہاڑی والا گھر خریدا ہوا ہے؟ اس کی گریڈ کا تو پتا تھا نا ان کو، اس کے لالچ کا. 8 کنال کا گھر ان کو پتا تھا نا کہ لاہور میں ہے. ان کو پتا تھا نا کہ رولنگ کلاس کا آدمی ہے. ان کو پتا تھا نا اس کی فائل میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. ان کو پتا تھا نا کہ اس کے ساتھ آئے کون کون ہیں، یہ کون کون لے کے آئے گئے ہیں. شیخ رشید کہاں سے آیا تھا، جہانگیر ترین کہاں سے آئے تھے، علیم خان کس طرح آئے تھے. پھر اس کے علاوہ الیکٹیبلز جتنے بھی آئے تھے 2013 میں سٹارٹ کر دیا تھا انہوں نے، تو وہ کہاں سے آئے تھے؟ بھائی یہ کمپرومائزڈ آدمی تھے، ہم تو نہیں ہے نا. تو اس لیے میرے ساتھ تو موازنے نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز جو آدمی ہے وہ پھر نو نہیں کر پاتا، وہ کر ہی نہیں سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا نو. اور پھر میں اصل بات یہ کر رہا ہوں کہ ان کو عمران خان کا اچھی طرح پتا تھا کہ اصل میں کیا ہے اور دوسری طرف کیا ہے. میرا تو ان کو پتا ہے کہ میں جو ہوں وہی ہوں، سامنے بھی ہوں پیچھے بھی ہوں.